بنام خداوند بخشنده و مهربان، لنگر زمین و آسمان، صاحب زمان و مکان و مالک ہر دو جہان. محترم ناظرین، آپ سب کو اپنے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں فضل امین بیگ ہوں. ایگلز ورلڈ کے ساتھ جس اہم شخصیت کے بایوگرافک انٹرویو لینے جا رہے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. ہمارے گلگت بلتستان کے تناظر میں دیکھ لیا جائے، خصوصاً سیاسی یا پولیٹیکل کانٹیکس میں، تو بہت نامور اور نامی گرامی ہے. ہنزا سے بیسیکلی ان کا تعلق ہے، ناصر آباد سے. محترم جناب بابا جان صاحب، تفصیلی ہم اس پہ جو ہے ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں. ایک کنورسیشن ہوگی، ایک فرینڈلی ڈسکشن ہوگی ان اے سینس، اور زیادہ ہم فارمیلٹی میں نہیں جائیں گے، بلکہ انفارمل وے پہ جو ہے نا اسی انداز سے ہم ان کے جو سرگزشت ہیں ان کی وہ لیں گے انتھروپولوجیکل کانٹیکسٹ میں. تو میں نہایت ہی مشکور ہوں محترم جناب بابا جان صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دے دیا. اینڈ اٹ واز ریئلی اے کوئنسیڈنس ٹو میٹ ہم ٹوڈے. تو ہم اسی موقع سے فائدہ اٹھا کے ان کے ساتھ ابھی اپنے گفتگو کا آغاز کر لیں گے، بجائے اس کے کہ میں ان کے تمہید میں زیادہ ٹائم لگا دوں، کیونکہ ان کے جو بہت سارے اسٹرگلز ہے لائف میں. میرا خیال ہے کہ 40+ میں ان کا ایج ہے، اور جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے گلگت بلتستان کے سیاست کے حوالے سے، اور بالخصوص ہنزا میں، اور ہیومن رائٹ بیسڈ بہت سارے اس طرح اسپیکٹس ہیں جن کو ہم اس میں ایکسپلور کریں گے. تو وہ جو ان کے ایکسپیرینسز ہے اس سے جو ہے نا جو سننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، اور جو نہ چاہنے والے ہیں، کم از کم جب یہ سنیں گے، اور اسی کے اوپر بلڈ اپ ہوگی ان کی بایوگرافک بک which could turn out as like an autobiography or a biography. تو وہ پھر دیکھ لیں گے ان دا نیئر فیوچر کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. لہٰذا اس سلسلے میں تفصیلی ہم اس پہ کام کرنے جا رہے ہیں. میں زیادہ ہی مشکور ہوں اسی حوالے سے جو ہمیں معاونت کر رہے ہیں ویڈیوگرافی میں، جناب شیر نادر صاحب کا، جن کا تعلق یاسین ویلی کے خوبصورت گاؤں برکوتی سے ہے، اور خود وہ صحافی بھی ہے اور شاعر بھی ہے، پھر لاء کے اسٹوڈنٹ بھی ہے. تھینک یو شیر نادر، خوش آمدید ایک دفعہ پھر آپ کو. بہت مہربانی فضل بن بیگ صاحب، جو آپ نے عقابوں کے مسکن کے نام سے چینل چلا رہے ہیں، اس لحاظ سے بھی آپ کو مبارکباد دوں گا. یہ پورا ہمارا علاقہ عقابوں کا ہی مسکن ہے، خوبصورت وادیوں کا مسکن ہے، پریوں کا مسکن ہے، اور تو اور گلگت بلتستان اور کشمیر کے برفیلے پہاڑوں سے، یہاں سے جو قطبین کے علاوہ جہاں کہیں پہ اگر کوئی اتنا بڑا برف کے پہاڑ ہیں وہ گلگت بلتستان کشمیر میں ہیں. اس لحاظ سے بھی یہ ایک منفرد مقام رکھتا ہے، اور ان برف کے پہاڑوں کے اندر بھی جو ہے وہ عقابوں کے مسکن ہیں، عقابوں کے طرح طرح رنگ کے. اس لیے بھی آپ نے منفرد ایک نام رکھا ہے. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. ساتھ ساتھ آپ کو اس چینل چلانے پہ بھی ہم مبارکباد دیں گے، کہ آپ یعنی جو ان کہی کہانیوں کو منظر پہ لانے کے لیے، یہاں کی تاریخ کو، یہاں کی سیاست کو، یہاں کی بشریات کو آگے لانے کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں، اور یہاں کے انڈیویجولز کے جو ایفرٹس کو، جدوجہد کو آپ منظر پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پہ بھی آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت ہی ممنون ہوں آپ کے خوبصورت کلمات کا. انشاءاللہ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا. آپ جیسے بہت سارے نامور اور بہت سارے جو ہے نا وہ انڈر کور ہے، اس طرح سے عقابی روحیں ہیں کہ جن کو ایکسپلور کرنا ضروری ہے، جن کو نارملی سوسائٹی میں نیگلیکٹ کی جاتی ہے. اینڈ یو آر رائٹ ان دیٹ کانٹیکسٹ کہ ایگلز ورلڈ اسی لیے ہم نے رکھا تھا. ہم آتے ہیں آپ کے جو ہے نا تاریخ پیدائش کی طرف.
آپ ذرا اس حساب سے بتا دیں کہ کب اور کہاں آپ کے جو نا تولد ہوا. یہ گلگت بلتستان کا قدیم ترین گاؤں میں سے، گلگت بلتستان کے اندر بہت سارے قدیم ترین گاؤں ہیں، ان میں سے قدیم ترین گاؤں ہے جسے ہناری ہنی کہا جاتا تھا. ہناری ہنی. ہناری ہنی. What does it mean by ہناری ہنی؟ ہناری ہنی، اور وہاں سے میری جو ہے نا جائے پیدائش ہے، اور وہاں کے ہم مٹھلپا کہتے ہیں، پشتی باشندے ہیں ہم وہاں کے. اچھا تو یہ ہناری کیا ہوا اور ہینی کیا ہے، یہ تھوڑا سا پھر اس کے بعد ہم آگے جائیں. ہناری ہنی کے مختلف انداز میں مختلف اس کے جو ہے معنی ہے یہاں. اس میں ایک تو ہناری بہت ہی برف باری ہونے والی جگہ کو بھی ہناری کہتے ہیں. ہم سے ہے، ہم شنا میں برف کو کہتے ہیں، کیونکہ ہنی کی جو خوبصورتی ہے اور اس کے خوبصورتی کو اور اس کی تاریخ کو، جو ابھی جو قدیم نوادرات وہاں نکل رہے ہیں، وہ 5000 سال پرانے، 7000 سال پرانے، اور 8000 سال پرانے، 3000 سال، 2300 سال، 1300 سال پرانے نوادرات نکل رہے ہیں، اور جن کو ہمارے لوگ لے جا کے مختلف لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کرا رہے ہیں. اور یہ میں لیبارٹری ٹیسٹنگ کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے. اور جو ہے اور ساتھ اس کے سامنے دو دنیا کے جناب والا ٹاپ 10 کے بلند ترین چوٹیاں ہیں، ایک راکاپوشی ہے اور ایک دیران پیک ہے، جس کے بالکل بالمقابل سامنے کھڑے ہیں. اوکے، تو یہ بہت خوبصورت آپ نے اس کے جو نا اور جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بتا دیا. اس وقت ناصر آباد بھی کہتے ہیں، یہ کب یہ نام رکھا گیا اور کیوں؟ یہ ناصر آباد حمزہ کا ایک قدیم ایک استاد تھا، ٹیچر، یہ ڈائمنڈ جوبلی اسکول میں پڑھاتا تھا، ماسٹر دادی نام کا. اسی نے یہ ہنی سے اس کا نام ناصر آباد رکھا ہے. ناصر آباد رکھنے کا مقصد جو ہے اس کا یہ جو یہاں اس خطے میں اسماعیلی مذہب کا جو اسماعیلی اسلام کا جو اس نے ترویج کیا تھا لوگوں کو، پیر ناصر خسرو نے اس کے نام سے رکھا ہے. لیکن ہمارا اس میں متضاد بیانیہ ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارا پرانا نام ہی بے شک رکھے. ہم ناصر خسرو کے نام سے کوئی لائبریری بنائیں، ہم اس کے نام سے کوئی ٹاور بنائیں، کوئی پرانے قدیم گھر کو جناب والا اس کے نام سے رینویٹ کر کے ادھر ایک لائبریری بنائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ گلگت بلتستان میں جتنے بھی پرانے نام ہیں، بگروٹ سے لے کے نگر سے لے کے دیارمر سے، جہاں بھی ہیں، چترال سے، کشمیر سے، ان کے اپنے جو اصل قدیم نام ہیں وہی ہونے چاہیے. اس کو کسی مذہبی تناظر میں نہیں دیکھا جائے، کیونکہ آج سے 1000 سال قبل جو ہے حکیم پیر ناصر خسرو صاحب آئے تھے اور پیر صاحب نے یہاں پہ کی تھی. لیکن ہنی کا جو نام تھا وہ 7000 سال سے بھی پرانا نام ہے. تھینک یو سو مچ. آپ اپنے تاریخ پیدائش بتا دیجیے گا. میری تاریخ پیدائش جو ہے وہ میری 1970 میں تاریخ پیدائش ہے. اچھا 1977 ہے. اوکے، تو کتنے آپ بہن بھائی ہیں، اور اپنے والد کا نام، والدہ کا نام پہلے بتائیں. میری والدہ کا نام بی بی زہرہ ہے اور میرا والد کا نام عبداللہ بیگ ہے. ہم 7 بہن بھائی ہیں، لیکن یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. میرے جو بھائی ہیں، ہزاروں میں میرے بھائی ہیں، ہزاروں میں میری بہنیں ہیں، جو مجھے اپنے بہنوں اور بھائیوں سے بھی بڑھ کر میرے ساتھ کھڑے ہیں، میرے مشکلات میں کھڑے ہیں، میری جدوجہد میں، ہماری جدوجہد میں کھڑے ہیں. ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. میں کبھی نہیں بتاتا تھا، لیکن آپ نے مجھے مجبور کیا. وہ آپ کے جو نا سوشل پولیٹیکل جو نا سبلنگز ہیں، لیکن آپ کے بایولوجیکل سبلنگز کی میں بات کر رہا ہوں. بالکل. میں تو یہ میرے 7 ہم بہن بھائی ہیں. اگر نام بتانا پسند فرماتے ٹھیک، نہیں تو کوئی نہیں. آگے چلیں گے. نہیں آگے چلیں گے. اچھا ٹھیک ہے. باقی بچے آپ کے کتنے ہیں؟ میرے 2 بچے ہیں. ایک کا نام عاصمہ ہے اور دوسرے کا نام پنو. اور مسز آپ کے جو ہے نا کسی سے؟ میری مسز کی جو ہے نا وہ تعلق گلگت بلتستان کے قدیم ترین ایک علاقہ ہے پنیال، اور پنیال کے اندر گچ ایک گاؤں ہے سینگل کے ساتھ. کیا نام ہے؟ ہمت نام ہے. اچھا
ऑल राइट। और आपकी जो वालिदा मोहतरमा हैं वो किस जगह से है? मेरी वालिदा भी इसी गांव से ही है, वो भी यहाँ के गांव के पुश्ती बाशिंदे हैं, मेरे ननियाल भी। तो आपके जो मतलब शनाकी में जो मैंने देखा, अब हमजा नगर के तमाम जो एक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे मैंने किया, चार्ल्स बार बुडालस से लेके हॉपर तक, फिर आपके वहाँ खिजराबाद से जाके शमशाद से बुरसन तक, तो मैंने देखा बहुत सारे कबाइल है। और आपके शनाकी में मेन जो कबाइल मैंने देखा, एक आपके शीने हैं और डुडुए है, या मतलब क्या वो तराते हैं, इसी तरह से बहुत सारे मैंने देखा। आपका मुझे पता नहीं कौन सा आपका सुना है। इसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर हम अपने कबाइल का नाम लेके आगे जाएंगे तो ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए गैर मौजू बात होगी, क्योंकि ये कबाइल का एक वार भी है गिलगित बल्तिस्तान में, फिर खवरना वार भी है। मैंने शुरू में बताया था, मैं एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन कर रहा हूं। बिल्कुल, ये जो मामलात हैं इसमें हम यहाँ मैं आपको इस तनाजुर में बयान करूँगा। ये छपरोट, हिनी, नीलित, मियाचर और ये जगलोट, डमोट, चकरकोट, बगरोट और ये पुनियाल, ये एक लोग हैं। ये सारे एक लोग हैं, मतलब वो बाइयों से बाई तकसीम होते गए और मुख्तलिफ कबाइल का नाम ये देते रहे। इतना बताऊंगा मैं। नहीं, वो तो मेरा फिर इसमें थोड़ा सा रिजर्वेशन भी है, जो ठीक है वो एक सेक्ट एक तारीख़ी हिसाब से जो मैं फिर इसको एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ, वो उसमें तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा है, एक भी नहीं है। ये माइग्रेशन आउट माइग्रेशन होता रहा है और मुख्तलिफ ट्राइब्स के साथ मुख्तलिफ लोग भी आके अलाइंस में रहे हैं और एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे, जैसे कि मैं अभी मेरा ताल्लुक जो है गुलमित से है, लेकिन मेरा जो एंसेस्टर है वो छपरोट से गया है, जो कि मतलब इस वक्त उनको किमिटे वहाँ पे ट्राइब है, उसी से ताल्लुक़ है, शीन ट्राइब से। तो वहाँ जाके तो वो बदलती रहती है, ये बहुत सारे इस तरह से है। ये अभी आज गिलगित में जो कशीर रोट है, बेसिकली कशीर कश्मीरी को किताब के अपने ज़बान में भी है, तो ये तो कश्मीर से आए हुए लोग हैं। इसी तरीके से मुगलपुरा की बात करते हैं, बहुत सारी इस तरह से है कि मुख्तलिफ जगहों से आए हैं। तो इसी हिसाब से मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ताकि कनेक्शन एक खूबसूरत आपने कनेक्शन दे दिया, और दैट इज़ सो वंडरफुल। जो ओट जो मतलब मुख्तलिफ जगहों पे आपने बताया, जैसे कि छप रोट है या बग रोट है या मुख्तलिफ शरोट है, बहुत सारे इस तरह से आपने जो ओट वाला था, ये एक नाम के हवाले से आई 100% एग्री कि इनको जो ना हमें एक्सप्लोर करना है, इनको चेंज नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से ये लोग आते जाते रहे। मुझे पता नहीं, यहाँ पर रोनों की बात भी आती है और आपके वहाँ पर भी शनाकी में भी रोनों की बात आती है कि मतलब कोई एक मखसूस ट्राइब है कि जो रोनो है, जैसा शायद शीने की बात कर रहे हैं, उनका कोई कनेक्शन है। तो आप जरा बता दीजिए कि उसमें तो नो प्रॉब्लम, मैं तो इसको एक एकेडमिक लेवल पर एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपकी अच्छी बात है। इसमें जो रोनो कबाइल हैं, रोनो भी गिलगित बल्तिस्तान के कदीम कबाइलों में से एक कबीला है और ये हज़ारों साल से यहाँ बस रहे हैं। और रोनो कोट नासिराबाद में है, जिसे आजकल लिव कोट कहा जाता है, वो रोनो कोट है बेसिक ना। तो इस तरह नासिराबाद के अंदर जनाब कदीम 12 मुख्तलिफ बड़े बड़े किले थे। और 12 किले थे। अच्छा, किन नाम से पता है? लिव कोट था, ये कोट तो बेसिकली किला कोशिना में कोट कहते हैं। इस तरह चुमंदर कोट था, इसी तरह से ये सिमू कोट था, इसी तरह से पीछे थोल कोट था, इसी तरह जनाब आके दीव कोट था। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों में इसे बड़े बड़े कोट हैं। और वो सारे जो मुनज़्ज़म होने के बाद भी अभी भी उन खेलों के अंदर वो जो उन जगहों में उन खेतों में लोग थोड़ा नीचे डिगिंग करके कोई मकान बनाते हुए, कोई कटर बनाते हुए, कोई मकान के लिए नीचे डीपीसी के लिए खुरक होते हुए जाते हैं, तो उनके लिए सलेमानी दाने, उनके लिए तरह तरह की चीज़ें निकलते रहते हैं। और इस तरह से उस जगह का साख्त जो है वो बदलता रहा, वो किलों के जगह चेंज होते रहे। और इसमें से एक ये रोनो भी थे, और भी थे, उसमें मचे कबाइल थे, उसमें बहुत सारे कबाइल थे। ये जो पिसन है, ये बहुत पुराना किला है। नासिराबाद और पिसन की आबादी एक वो बड़े खतरनाक लोग रहे हैं, बिल्कुल तारीखी लोग हैं पिसन में भी। और उनका और उनके साथ जो वो हुआ था अपना, ये क्या नाम था,
थोल वालों के साथ ये थोल भी नासिराबाद का था, वो थोल, ये जो थोल था थोल भी नासिराबाद का था, हमारा था, हिनी का था। अभी जाके थोल के लोगों से आप पूछ सकते थे, थोल हिनी का था। थोल में ऊपर जाके ये जो है ना, ये इधर आके आपका ये छलक छपरो ट्रेन पर ये इधर हुंजा में आता था, बाद में ये नगर डिस्ट्रिक्ट में चला गया। इधर आपका ये ऊपर कचेली एक पहाड़ है, वो बिल्कुल हमारा जाति था। वो भी बस फिर ये बड़े बड़े कबायली झगड़ों में वो कोई ताकत की वजह से मतलब जाति का मतलब हमारे कबीले का था। कौन सा कबीला? हमारे जनाब बोलो जो हिनी कबीले का था ना, हिनोचू का था। बताया ना, तो जो मुख्तलिफ कोट, 12 कोट की बात की, तो कोट में से हमारा बिल्कुल शिनाकी का था, वो शिनाकी का था, वो शिनाकी का था, शिने था या तरते था, वो शिनाकी का था, और शिनाकी का था। और अच्छा, मैं सिर्फ इतने बता देता हूँ नाज़रीन के लिए, ये सियासी हिसाब से अब खरीद रहा हूँ, इनका अपने ज़बान से निकाल ये नहीं बता रहे। ये शिने जो कबीला है वो शिनाकी कबीला, ना शीन तो नहीं, और ये तरते नहीं है, डुडू ये नहीं है, ये उससे ताल्लुक मुझे पता है, ये नहीं बता रहे। तो आप जितने भी देखने वाले हैं नाज़रीन, आपको पता होना चाहिए। तो अपने शनाख्त छुपा रहे हैं, देखें ना, सियासी हिसाब से जुल्म है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके वालिद साहब का नाम आपने बता दिया क्या? मेरा वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग है। अब्दुल्ला बेग साहब के वालिद का नाम नियत शाह नाम है। उनका वालिद? उनका नाम मदिल शाह है। उनका वालिद का नाम? उनका वालिद का नाम मुबारक शाह है। उनका वालिद का नाम? उनका वालिद का नाम बगरतम है। वाह, ये बहुत मशहूर है ये नाम। बगरतम और बगरतम और शुकुर बाई थे। बगरतम बेसिक उस वक्त जो है ना, ये सिंगलोम कहते थे शिना में ना, बाहर से आपके लश्करी आपके हमलावर होते थे। तो इसमें ये बैस के मुकाम पे जाके हमारे मुख्तलिफ चेक पोस्ट थे, वहाँ जो है पहरे देते थे। तो पहरे देते थे, उसके साथ एक साथी भी था। उधर से बाहर से लोगों ने हमला किया। उसके पास टोटल 15 कौन थे। कौन? तीर कमान जो नहीं होते, उसको क्या कहते? तीर कमान। कौन कहते? तीर कमान को शिना में हम कौन दनु कहते हैं। कौन दनु कहते हैं। कौन दनु कहते हैं। वो जो है वो 15 थे। वो उससे एक से फायर करता या उसका साथी इतला देने के लिए उधर से ही नहीं गया। तो उस वक्त जो है ना, वो मयून भी कभी आबाद होता था। फिर मयून पे हमले की वजह से वो हिनी में आते थे। वो हिनी के लोग हैं मयून में भी। फिर उसी में वो 15 लोगों को मारा। लेकिन उसके बाद उसकी जो भी उसके पास एमुनेशन था उस वक्त का असला वो ख़त्म हो गया। फिर उसको वहाँ शहीद किया गया बगरतम। इस तरह हर घर से वहाँ बहुत एक मिसाल है बगरतम। पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने, निगर के लोगों ने अपने वतन का दिफा किया, हुंजा के लोगों ने, और हर घर से वहाँ जनाब वाला जो लोग हर फैमिली के अंदर मुख्तलिफ शुहदा हैं, उन लोगों ने जाकर उधर चीन को आंखें दिखाते थे, फरंग को आंखें दिखा रहे थे जो थे। और इस तरह से जनाब वाला वो अभी तो हमें सुकेट के पूरे हुंजा को बिल्कुल क्लोज किया। आपका सरिकुल तक हुंजा का था। सरिकुल भी हुंजा का था। फिर आगे ये कहते हैं कि जनाब वाला ये आगे दबदार तक हुंजा का था। आगे जाकर ये पिरली ये पूरा इलाका हुंजा का था। ये जो हमें यहाँ डिमार्केशन जब हो गई ना, ये तो इन्होंने जनाब वाला वाटर शेड, दरिया और इनके जनाब वाला दरिया आमूज और ये चीजें ला के बीच में वहाँ बसने वाले लोगों का, वहाँ के ट्राइब्स का, वहाँ के पामेरियंस लोगों का, और वहाँ के शिनाकी के लोगों का, हुंजा के लोगों का और बल्ती लोगों का कोई कल्चर का, कोई वतन का, कोई रिश्ते का ख्याल नहीं रखा। अभी आपके सामने देखो बल्तिस्तान के अंदर उस पार ये आधे बाई उस पार है और माँ इस पार है, तुर्तुक गांव है। ये सारे रास्ते अभी भी बंद हैं। उनकी कोई डेड बाड़ी है, अस्तोर को देखें, कोई डेड बाड़ी हो बल्तिस्तान में, कोई इस तरह बाई मरा हो तो यहाँ से लाहौर जाके इधर से वापस अपने गांव में आना चाहता है। यहाँ जो कि आपका 30 मिनट का रास्ता है इस्कोमन से, और इधर ये चिपुरसन से उस तरफ, चित्राल से उस तरफ देखें। इस तरह से आपको सुकेड़ा गया। वहाँ आपकी जमहूरी इल्मी तौर पे तरक्की नहीं थी। राजू का भी जनाब वाला वतन के साथ हमदर्दी नहीं होता था। कोई जोर आया तो ये भागते थे। मिसाल के तौर पर ये सफदर खान जनाब जब अंग्रेज ने अटैक किया, वतन को छोड़ के भाग गए। उसको शहीद होना चाहिए था, बैठना चाहिए था। और अंदर भी चीन ने उसको उस वक्त की चीन की हुकूमत ने बेतौकीर किया बहुत। और जो उसके साथ किया था वजीर थरबेक और उसका बेटा खैरुल्ला, उसको जेल में डाल के मार दिया। तुमने हमारे पूछे बगैर बॉर्डर क्रॉस क्यों किया? वो पॉलिटिकल असाइलम के लिए गए थे, सियासी पनाह मांगने गए थे यहाँ। 1891 दिसंबर की बात है ये।
تو جب بھی یہ معاملات ہے آپ کے ہمسائے آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہو, اس میں آپ کے اپنا کوئی ایسے جمہوری سیٹ اپ نہیں ہو جو وطن کو دیکھ سکے. آج کے دور میں بھی ہمارا بہت سارا جناب والا جو طبقہ ہے ان چیزوں سے دور ہے. دیکھیں جناب ابھی بھی جناب والا ہمارے لوگوں کو یہ جناب بارڈر پہ بہرن لے جانے کے بجائے کتنا قریب لا کے رکھا ہے ان نے. غزر میں جناب دیکھو, ادھر چپورسن میں دیکھو, اور جگہوں میں دیکھو, ادھر کوہستان سے ہمارے جناب والا کے پی کے علاقے سے اور اس طرف اور علاقوں سے یہ بغسر سے پیچھے سے آ کے ادھر تک آپ کے جناب والا سامان توڑ پھوڑ کر رہے ہیں وہاں کی باضابطہ پولیس. تو یہ ایک صورتحال ہے جس سے یہ آج کے دور میں تو اور ظلم ہے. جان صاحب ذرا دیکھ رہے ہیں اس حساب سے ہم کل بھی میں ادھر کے آئی میں بتا رہا تھا, شکر ہے کہ ہم لیگلی اس ملک کے جو نا کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں, وہ اگر نہ ہوتے تو ہمارے ساتھ مزید کیا ہونا ہوتا بیچارے. ادھر جو کانسٹیٹیوشن کے اندر لیگلی ہے ان کے ساتھ جو بے دردی ہو رہی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بالخصوص, اور اسی طریقے سے یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کا, تو اس حساب سے دیکھیں آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ جو نا یہ چیزیں تو ہو جائیں گے, سرٹن ہو جائیں گے. بالکل آپ نے بہت بہتر فرمایا فضل امین بیگ صاحب. یہ پی ڈی ایم ہو, یہ پیپل پارٹی ہو, پرانے والے ہو, نئے والے ہوں, یہ ساروں نے جا کے جناب والا دیکھو باجوہ صاحب کے بوٹ پالش کر کے پارٹی دی, ان کو ٹکٹ دیا اور ان کو ووٹ دیا. عمران خان بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا, نواز شریف بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا, پیپل پارٹی بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی, سب کھڑے تھے ہمارے سامنے ہیں. پھر یہ روتے بھی خود ہیں. پھر جب ایک جیل میں ڈالتا ہے تو ان کے پاس کوئی اقدار نہیں ہے اس ملک کے. دیکھیں آپ کو کوئی معاشی طور پہ آپ اوپر نہیں چھوڑ سکتے, گھر پہ بھی قرضہ آتا ہے, کل وہ خوشحال ہوتا ہے, اس طرح ایک ملک پہ بھی معاشی مسائل, لیکن اس کا اخلاقی جنازہ نکل چکا ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم آج مسائل ہے ہم بات کر لیں گے, الگ کلپ بنائیں گے پاکستان کے پولیٹکس پہ, جہاں پہ ایک سب سے پاپولر پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, ہیومن رائٹس کی بیجا انتہا درجے کی ایک وائلیشن, صحافی برادری کے ساتھ بالخصوص جو مطلب یعنی ہیومن رائٹ بیس اپنا آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں, جیسے عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے, آج تک پتہ نہیں ہے کوئی مطلب 26-27 دن ہو رہا ہے اور مسنگ پرسن کے. اس پہ انشاءاللہ ہم الگ سے جو نا اس پہ آپ کی جو نا ذہنی خیالات, تجربات, خود آپ نے جو نا جیل میں بہت عرصہ گزار دیا, اس حساب سے بہت سارے آپ کی زندگی کے حوالے سے آپ کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. ہماری جنریشنز کو, ہمارے دیکھنے والوں کو جو نا اس سے فائدہ بھی ہوگا, درس حاصل کریں گے آپ کے ذہنی خیالات سے اور تجربات سے. ہم آتے ہیں اس سائٹ پہ کہ بغرتم سے اوپر جو ہے نا ان کا کیا والد کا کیا نام تھا؟ اس کے بغرتم کے والد کا نام شبیک تھا. اور اس کے والد کا نام؟ اس کا والد کا نام رشیقن تھا. وہ بھی ایک جناب والا جنگی اس میں جناب وطن کی دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے. اوکے, ان کے والد اس کے بیٹا جو تھا اس کا پھر والد ان کے والد میں پھر ڈیٹیل سے آج وہ پورا نہیں پرواہ نہیں, اگر جتنا آپ کو یاد ہے وہ بتا دیں. آئی ناٹ ایکسپیکٹنگ فرام یو ٹو, بٹ آپ ایک سنگل لائن پہ جہاں تک جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. آپ میں سارا جو ہے نا اگلے انٹرویو میں بتائیں. وہ ایسا ہوگا کہ مطلب کیونکہ اسی کے بنیاد پہ نا, تاکہ مطلب یہ ہو کہ جتنے بھی دیکھنے والے, یہ زندگی پہ کوئی اعتبار نہیں ہے, میں ہوں, آپ ہے, کوئی اور ہے, آج ہم ہے یا مطلب منٹ کے بعد, گھنٹے کے بعد, ایک دن کے بعد, وی ڈونٹ نو واٹ ول ہیپن ود اس. کچھ تو پولیٹیکل فیکٹرز ہوتے ہیں, کچھ جو نا نیچرل فیکٹرز ہوتے ہیں, بہت سارے. تو لہٰذا یہ جتنے بھی مطلب آپ کے انرچڈ لائف ہسٹری کو لیں گے تو ایون جو بھی دیکھنے والے ہیں اس کے اندر, کیونکہ میں ایک اکیڈمک کانٹیکس میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, اور ساتھ میں یہ ہوگا کہ انٹرنیشنلی اس کو دیکھا جاتا ہے, اور اس سے اور ریسرچ کمیونٹی زیادہ تر انگیجڈ ہے اس میں, مختلف ٹاپ کے یونیورسٹیز بھی ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کی باتیں ہیں, جو تمام چیزیں ہیں نا, آپ کی زندگی پہ ابھی تو مطلب لوگوں کو شاید کوئی ویٹیج دے نہ دیتے, وہ اپنے جگہ پہ, لیکن میرے جیسے بندے بھی اگر اس چیز کو نظر انداز کرے تو بہت تمطرفی ہوگی. آپ کے اس بایوگرافی کو آپ خود بھی جب آپ مطلب تھوڑا سا مطلب آپ کو لگا, آپ خود بھی اسی کو ہی دیکھ کے مطلب آپ لکھ سکتے ہیں. جیسا کہ مطلب اپنا کیا نام بتایا, نواز نام ہے, شیر نادر ہو گیا, بہت سارے اس طرح سے جو مطلب ایکٹیو ہے یوتھ میں. تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ بھی مطلب اس کو چلنا اردو میں مختلف زبانوں میں لکھ سکتے ہیں, میں خود بھی کر سکتا ہوں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ڈیٹیل میں اسی میں جا رہے ہیں تاکہ مطلب آپ کے کوئی وہ پہلو نہ رہے. ہاں, اس کا مطلب ہر چیز یہ نہیں ہے کہ ہم پورے آپ کے تمام چیزیں جو آپ نے کام کیے ہیں 45 سال کے اندر تو وہ سب کچھ ہو جاتا, نہیں, لیکن کچھ اہم پہلو سامنے آ جائے. تو لہٰذا ہم یہ توقع رکھیں گے آپ سے کہ آپ کھل کے بات کریں, جیسے ابھی آپ کر رہے تھے, ہر حساب سے کھل کے بات کریں.
تو جو مطلب آپ کا آخری جو آپ نے بتا دیا شابیک سے اوپر جا کے جو دادا تھا وہ کون سا دادا تھا جو وہاں پہ پہنچا وہاں پہ ہینی میں؟ ہم بیسک جناب والا یہاں بہت ہزاروں سال سے ہینی میں بس رہے ہیں، ہزاروں سال سے ہینی میں بس رہے ہیں ہم۔ یہ جو آپ کے راجے آئے ہیں 1000 سال پہلے آئے، ہنزا کا 980 سال ان کا آئے ہیں، جب یہ تو گلگت سے دو ان کو بھیج دیا گیا، پہلے سے ہنزا وہاں موجود تھا، نگر موجود تھا، اس وقت گلگت کے انتظام میں تھا، 2 گشپور کو 2 شہزادوں کو اوپر بھیج دیا گیا اس وقت سے پہلے سے ہزاروں سال پہلے سے گرکس اور مغلوٹ کو، مغلوٹ نگر میں رہا، گرکس ہنزا میں رہا، گرکس ہنزا میں رہا تو پھر وہ دونوں بھائیوں کا کوئی تنازع تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، وہ پھر مغلوٹ نے آ کے اپنے سگے بھائی کو قتل کیا، تو پھر اس کو گرکس کو قتل کیا، اس کی ایک بیٹی تھی شاختن، تو پھر اس کی بیٹی نے کسی کو ذمہ داری لگایا کہ میرے باپ کا قاتل کا بدلہ لیا جائے، اس پہ اسی دوران یہ چوشاو بوٹو کہتے تھے، اس نے جا کے اس کو اس کے مغلوٹ کو ادھر نیل سے تھوڑا آگے جا کے ابھی جعفر آباد ایک گاؤں ہے، وہاں پہ بہت بڑے بڑے لمبے لمبے یہ تھے، کیا ہیں یہ کھلو کہتے ہیں، قلم بنانے والے، ٹونگاس کہتے ہیں، ادھر اس نے جناب وہاں پہ تاک لگا کے اس کو مغلوٹ کو قتل کر کے پھر اس کا کلیجی لے کے گیا، تو اس نے کلیجی تھوڑا کھایا، باقی ادھر کمرے میں شاہ خاتون نے جناب اپنا وہ لٹکا کے رکھا اور اس طرح سے وہ اس کا انتقام پورا ہو گیا۔ پھر اسی دوران ہنزا میں اراج کہتے ہیں، اراج ہو گئی، ہنزا میں اقتدار اور انصرام، 12 سال تک وہ چوشا بوٹو نے وہاں حکومت کی، ہنزا کا بطور راجہ۔ کون ہے یہ چوشا بوٹو؟ یہ جو ابھی ایک فیمس نام ہے انجینئر امان اللہ خان ہے، اس کا دادا۔ اچھا ٹھیک ہے، چوشاٹنگ جی نے کہتے ہیں، تو یہ ان کا وہ دادا، یہ ان کا ایک دادا تھا۔ ہاں ہاں، وہ چوشے ٹرائب میں ان کا جو نا شپروٹ میں بھی ہے چوشے کے نام سے، چوش، ٹھیک ہے، ادھر سے اوپر میں خیال گئے ہیں وہ، وہاں کس جگہ سے گئے ہیں وہ پھر ایک الگ کہانی ہے۔ تو بہت زبردست۔ تو آپ مطلب خیر یہ بہت ساری ایسا اسپیکٹ اکیڈمک کانٹیکس میں بتا رہا ہوں، اگرچہ مطلب ٹھیک ہے، مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہم جو سنی باتیں ہیں نا، مطلب اس پہ وہ اپنی جگہ پہ، کیونکہ میرا فوکس اس میں زیادہ تر آپ کے اپنی جو کیے ہوئے باتوں پہ ہے، کاموں پہ ہے، اور جو آپ نے دیکھا ہے اپنی نظروں سے اور آپ نے خود کیے، اس پہ میرا فوکس زیادہ رہے گا۔ یہ کچھ جو چیزیں آپ کے بایوگرافی کا حصہ ہے جو آپ نے سنے ہیں، اور وہ پھر جو نا دے آر کویسچنیبل اور ریسرچیبل ہے بہت سارے معاملات میں، اور کیونکہ یہاں پہ آرکیولوجیکل ایویڈنس بھی ہے، آرکیولوجی کا ایک چھوٹا سا ادنا سا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں اپنے PhD لیول پہ، اور یہ گلگت بلتستان کے جتنے بھی یہ آرکیولوجیکل سائٹس ہے اس حوالے سے، ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا، اس کو ہم نے پڑھا بھی ہے، تو کچھ چیزیں ہیں اس میں، بہت سارے سوالات ہیں۔ اس میں اپنا حضرت بن بیگ صاحب پہ گزارش کروں گا سننے والوں سے، اور ان کو بھی گزارش کروں گا مزید لوگوں کو یہ آگاہی دیں، جتنا بھی ہمارے یہاں پہ تاریخی چیزیں، نوادرات ملتی ہیں، یہاں کے کتابیں ملتی ہیں، تلواریں ملتی ہیں، بندوقیں ملتی ہیں، سلیمانی دانے ملتے ہیں، روک کارونگز ہیں، اور پورے گلگت بلتستان میں ہے، ہنزا سے لے کے غزر تک، غزر میں ہے اور سکردو میں ہے۔ اس کو آپ فروخت نہ کریں، میری گزارش ہوگی، کیونکہ ان پہ تحقیق کے ذریعے تو ہمارے اصل چیزیں نکل آئیں گی، تاریخی ورثے تک ہم پہنچیں گے، تاریخ تک پہنچیں گے۔ آج کے اس دور میں ہم کیسے پہنچیں گے؟ وہ چند پیسوں کے خاطر ہمارے باپ دادو نے کوئی سلیمانی دانے، کوئی پتھر فروخت کر کے نہیں کھایا، محنت کر کے کھایا ہے۔ ہم محنت کر کے کھائے، کیا ضرورت ہے ہمیں کوئی تاریخی چیزیں ملتی ہیں چند پیسوں میں بھیج دیں اور ایک گاڑی لے لیں اور گاڑی کے جناب ایکسیڈنٹ کر کے بچوں کے ساتھ دریا برد ہو جائے، بجائے اس کے اس کو ہم بٹھائیں یہاں ہر گاؤں میں، جہاں بھی ملے اس گاؤں میں ہم چھوٹے چھوٹے جناب والا اس میں میوزیمز بنائے، اور ادھر آ کے دنیا بھر کے جو طلباء کو ہم دعوت دے دیں، وہ آ کے جو ریسرچرس ہے وہ ریسرچ کرے، اس کا کاربن ٹیسٹ کر کے اس کو جو بھی چیزیں ہیں اس طرح کرے، وہ آپ سے میں اپیل کروں گا کہ آپ یہ چیزیں فروخت نہ کریں۔ ایکسلنٹ آئیڈیا اور سجیسشن یا ریکمنڈیشن رہا تھا۔ تو اب وہاں پہ جو مطلب آپ نے یہ بہت انٹرسٹنگ ایک انتھروپولوجی کا ایک چھوٹا سا مطلب اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے بڑا مجھے افیکٹ کیا، آپ نے کہا کہ 12 فورٹ تھے ہینی میں نا، تو وہ بہت ساری چیزوں کو جو نا انکمپس کر رہا ہے۔ تو اب آپ کا جو دادا تھا وہ مجھے مطلب آئی ایم سیریسلی مطلب کیوریس ٹو نو
कि उनका क्या नाम था और किस जगह से वहाँ पहुँचा होगा, क्योंकि शीन ट्राइब्स जो है ना गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़ा मतलब एक वो है शीन और यशकुन का अंडे और मुर्गे की मानंद ना, कि मतलब कौन सा पहला था कौन सा जो ना बाद में था, ठीक है। तो लेकिन ये जो है ना मुझे बता दे कि वहाँ पे कौन सा मतलब दादा, मतलब ये तो कहते हैं कि जो शीनी के नाम से आपका ट्राइब वहाँ पे जाना जाता है, या रोनो भी कहते हैं उनको, लेकिन गिलगित में भी आपके जो है ना वो स्कुन या स्कुन लोग भी हैं। लेकिन ये कुछ अपने आबा अजदाद से जो आपने सुना है या बुजुर्गों से कि वो किस तरह से वहाँ गए होंगे? इसमें ये जो आपने शीनी स्कूल का बताया, इसमें ये है कि बिल्कुल आपने अहम बात कही है कि अंडा पहलाया मुर्गी पहलाया वाली सवाल है। ये शीन, येशकुन, कमीन, डोम, ये 4 भाइयों का औलाद है। 4 भाइयों का औलाद हैं। किसी को कोई इख्तियार मिल गया, किसी को कोई इख्तियार मिल गया। मिसाल के तौर पर आज ही कोई, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एक राजा ने जो बासर था अपने भाई को घर का जगह भी नहीं दिया, कब्जा किया, वहाँ लड़ाइयाँ हो गई। तो इस तरह उस वक्त भी इस तरह कोई आके हुनर में गया तो उसको आके वक्त ने और नाम दिया, तो वक्त ने और नाम दिया और वो नज़रअंदाज होने लगे, बजाय कि उसको कदर किया जाए। महफिल में मजलिस में बैठ के बोलने वाले का कदर हो गया, इंजीनियर का कदर नहीं हो गया। उस पे हम ज़मीन में जो काम करके जो ज़राअत को खुराक इंसानी ज़िंदगी को पैदा करने वाले, मुझे आपसे डिस्कशन करना है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए आपकी जो मतलब पढ़ा कितने अपने स्कूल, हमने कॉलेज तक पढ़ा है। वो कॉलेज के 12वीं जमात तक या 14वीं जमात तक पढ़ना एक तरफ आपका, आपके जेल के अंदर 10 साल था, कितना था? 9 साल 4 माह, वो तकरीबन 10 साल, वो एक अलग है। तो आप जरा देखें कि वो एक्चुअल आपका जो मकतब था वो जेल था, वहाँ ज़्यादा पढ़ते रहे हैं। तो लिहाजा उस पे जो ना ये जो गिलगित बल्तिस्तान के जो सोशल स्ट्रक्चर से जो शीन या कमीन की बात कर रहे थे या मर्ज की बात कर रहे थे, इन पे मैं अलग एक नहीं बल्कि 2 क्लिप आपसे बनवा लूँगा, थोरोली उस पर आप डिस्कशन कर लेंगे। तो इंशाल्लाह जब मतलब आज के बाद मतलब ये क्लिप ख़त्म हो जाए, फिर जब भी टाइम हो जाता आपको, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप ज़रा बता दीजिएगा कि आगे बढ़ते हैं, जब आप छोटे थे क्या मतलब याद है आपको? बहुत अहम जो है चीज़ें हमने देखी हैं कि गांव के अंदर में हम जब छोटे थे, कोई मज़दूर अपने घर के तामीर के लिए या थ्रेशिंग के लिए या किसी भी काम के लिए कोई मज़दूर नहीं करता। मोहल्ले के सारे लोग रिश्तेदार और मिलकर, किसी को पत्थर लाना हो, किसी को लकड़ी लाना हो, फिर घर तामीर करना हो, सारे मिल के करते थे और रजाई की था एक दूसरे का कदर बहुत करते थे। आज के दौर में जनाब लोग बहुत ही जनाब वो पैसों को पीछे गए, और कोई पैसे हैं या वक्त भी लोगों के पास नहीं है, अपनी अपनी मसरूफियात भी हो गई और पैसे दे के लोग काम करते, ये से कंसेप्ट नहीं था। उसके साथ जो हमने वहाँ देखा, एक घर में टेलीफोन होता था। हमारे घर का नाम वो भी मेरे चाचा के घर में था, मंजिल अबू के घर में, प्रोफेसर के, क्या नाम था? फरमान बेग साहब, उसके घर में एक टेलीफोन था। उधर से एक्सचेंज को मिलाता था, एक्सचेंज वाला करीमबाद को मिलाते थे, करीमबाद एक्सचेंज से गिलगित मिलता था, फिर गिलगित से पाकिस्तान के किसी भी शहर में, फिर इंटरनेशनल कॉल मिलाना हो इस्लामाबाद मिला के इस्लामाबाद से मिलाते थे। उधर से आके फिर एक जनाब डायल करने वाला एक नंबर था, गोल सा चक्कर वाला। फिर उसके बाद इस तरह से बटन वाला फ़ोन आया, फिर उसके बाद कॉललेस आया, फिर आज के जदीद दौर में ये दौर भी हमने देख लिया। और बहुत हम एक अहम जो है ना ये दौर में हम पैदा हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, जो हमने रजाई भी की, हमने खुद अपने जनाब वाला हाथों से जनाब वाला खुद ये गाय के ज़रिए हम 6-7 गाय बांध कर हमारे वालिदैन जो है थ्रेशिंग करते थे, नीचे गंदम को काट के डाल के उसके ऊपर गाय चलाते थे, गधे चलाते थे। फिर उसमें पीछे कोई डब्बा वब्बा लेके हमें चलना पड़ता था, कोई गाय या कोई वो पेशाब कर दी तो हमें उसको जनाब टीन वगैरह पकड़ते थे। तो इस तरह थ्रेशिंग हमने हाथों से की, और इस तरह से बहुत सारे काम जो अभी हाथों से करते थे। एक ट्रैक्टर ने आके ज़राअत से मुंसलिक हमारे शिना ज़बान के, बुर्जी की ज़बान के 50-60 से ज़ायद 100 से ज़ायद जो अल्फाज को एक ट्रैक्टर ने हड़प कर लिया। खल था, खलैनी था, नाल था, बोई था, जनाब योदोम था, अच्छा ये जो
और चीज़ें थी। तो इस तरह से आपके ये जो फिर इस तरह से शमें थी, देखे आपको उसमें एक हल ने ख़त्म किया, एक ट्रैक्टर ने खा लिया। इस तरह से एक ट्रैक्टर ने जनाब वाला आपके दीगर जितने भी आपके ज़राअत से मुंसलिक जो भी ज़बान थे, फिर उसके साथ आपको जनाब वाला योर थी। योर के अंदर योर चकी को कहते हैं ना, चकी के अंदर खुर है, अंदर उदाचो है, डोर है, ये सारी चीज़ें, सोयरी है, काटे फेरो है, ये सारी चीज़ें मतलब ख़त्म होती गई ना। एक छोटी छोटी एक चीज़ आ गई, साइंस ने तरक्की किया। जिस तरह से अभी देखें, अभी हमारे सामने कैमरे को जनाब वाला इसी मोबाइल ने खा लिया, ख़त्म किया कैमरा, घड़ी, और आपका जनाब वाला और आप जितना कदम चलते हैं वो भी मोबाइल में निकलता है। आप टाइम पीस, आपका ये सारी चीज़ें देखो, आपका कैलकुलेटर, टाइपिंग मशीन, टीवी, कितनी चीज़ें इसने आपको वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल गई और हमने ये सब चीज़ें देख लिया। और आपका जनाब वॉइस मैसेज भेजना कोई सोच नहीं सकते थे आज से 30 साल पहले। मौजिज़ा उस वक्त, मौजिज़े है ना ये, तो ये मौजिज़े हैं। आप एक वॉइस मैसेज भेजते, खत भेजते, उस वक्त टीटी कहते थे, उस टेलीग्राम देते थे ना, टेलीग्राम। अभी जो मैंने आपको मैसेज भेजा फॉर एग्जांपल, मैंने उसको कमांड दे दिया अभी, यहाँ जाके मैं देख नहीं सकता हूँ, तो मैंने वहाँ पे आपको वॉइस मैसेज की बजाय मैंने आपको वॉइस टेक्स्ट मैसेज, क्या वो टेक्स्ट मैसेज भेज दिया, और वो भी अपने वॉइस में बता दिया, उसको कमांड दिया। मैंने आपको लिखा कि हाय कॉमरेड, हाउ आर यू डूइंग, तो वो सेकंड में उसको लिख के आपको भेज दिया। जबकि आज के दौर में हमारे ऊपर, ये हमारे नौजवानों के ऊपर ये ज़रूरत है कि इन सारी चीज़ों को कम से कम हम अपने पोतों के लिए रखें कि इस तरह से हमारे वालिदैन हल जोतते थे, इस तारीख में ये हो रहा था, इस तारीख में ये हो रहा था, आज तारीख के साथ नोट करके रखने की ज़रूरत है। और वो जो बनाते थे आपने समझते हैं कि ये जो क्या नाम है, मतलब टोकरी वगैरह जो होते थे, करई थी, इसमें शक, इसमें करई, इसमें खरटी, और जो इसमें खरटी उसे कहते हैं जो अंगूर हम ऊपर कोई रस्सी पे बांध के जाते हैं, सफेदे पे अंगूर थी, उसमें लाते थे, या कहीं पे कोई रिश्तेदार के घर में कोई लेके जाना हो, और जो खुबानी वगैरह उस पे मतलब यूं वो फ्राई करने के लिए उसे शक कहते थे। और मुख्तलिफ शक भी मुख्तलिफ किस्म का होता था, और वो गुटुली टाइप का खुर करई कहते थे, फिरनी कहते थे, बहुत बड़े बड़े जो ना वो पते लाने वाले। तो ये सारी चीज़ें आपके ख़त्म हो गई है। एक बड़ा सा जनाब वाला आजकल का बैग लाते हैं, आपका बोरी उसमें डालते हैं, घास भी सब कुछ, तो ये बहुत सारी चीज़ें और ये ख़त्म होती जा रही है। और उनको हम तारीख को हम समेटने के बजाय उसको मुनहदिम होकर उसको जलाने पे लगे हैं। अच्छा चलिए, हम उस पर फिर इंशाल्लाह तफसील से बात कर लेंगे। मुझे ये बता दें, जब आप जो अपने बचपन की बात करें हमें, तो 5-7 साल के जब थे, कितने ज़्यादा जो है ना आप शरारती थे या नहीं थे? हाँ, बस अच्छे खासे हम शरारती थे। और उस वक्त बचपने में सारे शरारती होते, तेज तराज होते हैं। आप ज़्यादा बच्चों को मारते थे या बच्चे आपको ज़्यादा मारते थे? हाँ, बस मारते भी थे, बच्चे भी, हम भी मारते थे क्योंकि क्लास में सारे एक जैसे होते ना, वहाँ एक तो गांव में एक जैसा होता है। अच्छा खासा हमारा टाइम जाता, थोड़ी शरारतें भी करते, घर में भी मार कुटाई पड़ती। और कौन ज़्यादा मारता? भी बहुत, अम्मी ज़्यादा मारती, अबू मारता नहीं था। तो जो है ना वो असातिज़ा भी हमें उस वक्त बहुत मारते थे। हमारे हाथ को उल्टा रख कर ना, वो बोर्ड सफा करने वाला जो पुरुष होता था, उससे रगट करके ऊपर से उल्टा करके डंडे मारते थे। तो कौन थे वो उस्ताद? उस वक्त उस्ताद का मारने वाला अच्छे उस्ताद होते थे, सारे बहुत सब मारते थे। आपके जो ना मतलब वो तो थे नहीं, सब मारते थे। असातिज़े में कौन? तो क्योंकि मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, आपके असातिज़े कौन थे स्कूल में? बहुत सारे असातिज़े थे। और ये प्राइमरी लेवल की बात कर, हाँ उसमें हम ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। पर जब से वो हाई स्कूल था जब हम थे, तो वो फिर ऊपर जो बिल्डिंग थी चेंज हो गई, नया बिल्डिंग बनकर ऊपर। हाई स्कूल तो मेरे ख्याल 1972 में बना था। हाँ, तो लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जब आप छोटे थे उस वक्त में, मेरा फोकस उधर है प्राइमरी लेवल पे। तो क्या यादें हैं आपको ना उस हिसाब से? जो आपके क्लास फेलोज कौन थे, आपके असातिज़े कौन थे? हाँ, मेरे क्लास फेलोज थे, ये बहुत सारे नौजवान थे। दौलत अमान था, शाजी शुगला बेग,
اس طرح سے رحمت کریم اور بہت سارے تھے ہمارے ساتھی تھے جو پرائمری کے ہمارے ساتھی تھے. دوست کون زیادہ تھے ان میں سے؟ ہمارے ساتھ یہی جن کا میں نے نام لیا، اس کے ساتھ اور احسان علی تھا، بہت سارے دوست تھے، سارے ہمارے دوست تھے. اچھا، تو ان میں سے ان کے ساتھ ہم پھر بطخ پکڑتے تھے. اور فیملی کن کن فیملی کے یہ مختلف فیملیز کے لوگ ہیں گاؤں کے نا. فار ایگزامپل آپ کے ناصر آباد میں یا ہنی میں جو نا کون کون سے چھوٹے چھوٹے پھر ٹرائب بھی ہیں. مین ٹرائب کون سے آپ کے وہاں پہ؟ مین ٹرائبز تو بس وہاں پہ ایک آپ کا یہ شینے آ گیا یا رون. ہاں رون ہنی میں اس وقت نہیں ہے. نہیں ہے رون نہیں ہے. رون آثار اور قبائل ہیں وہ چلے گئے. امیر حسین آپ کا اس کو نا؟ امیر حسین ہمارا چچا کا بیٹا ہے، اس کو ہی ہے. سگا چاچا کا؟ سگا چاچا کا نہیں ہے، اسٹیپ ہے، مطلب ہمارا اس کو ہی ہے. مطلب آپ کے والد صاحب کے جو نا فرسٹ کزن ہے ان کا والد؟ نہیں بس ہم ایک قبیلے کے ہیں نا. تو یعنی مطلب پھر وہی ہے نا شین ٹرائب کے. اس طرح سے ہے. اور اس کے علاوہ وہ ترتے بھی ہے ادھر؟ ہاں ترتے بھی ہے، گسورے بھی ہے. ڈوڈیا کہتے ہیں ڈوڈیوں کے اندر نا. ترتے کے اندر پھر چھوٹے چھوٹے ٹرائب ہیں. گسورے کے اندر، یہ ڈوڈیا کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹرائب، ترتے کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹرائبس ہیں. اور اسی طرح سینٹرل ہنزا سے بھی آ کے وہاں پہ کچھ ٹرائب؟ سینٹرل ہنزا سے گنیش کے بھی ہیں، درمتنگ بھی ہیں، برونگ بھی ہیں، اور کچھ خورکس بھی ہیں. شادیاں جو ہیں وہاں پہ جو مطلب پہلے زمانے میں شنا اسپیکر کا شنا کے زیادہ ہوتا تھا یا برشز کے ساتھ؟ ایک بہت پہلے ہم جائیں گے تو آج سے جناب آپ کے بچپن کی بات کرو. جب ہم 10 پیڑھی آگے جائیں گے تو اس وقت قبیلوں کے اندر شادی ہوتی تھی. اس کے بعد جب ایک ایرا آیا وہ اس میں بالکل قبیلے کے اندر شادی کرنے کو مطلب مناسب نہیں سمجھتے تھے. بچی بھی قبیلے سے باہر بیاہتے تھے اور باہر سے کسی قبیلے کی بچے کو اپنے لیے بیاہ کے لاتے تھے. یہ ایک گزرا. پھر ہمارے بچپن میں بھی بالخصوص یہ خالزات کے ساتھ شادی نہیں کرتے تھے. چند لوگوں نے خالزات کے ساتھ شادی کیا تو اس پہ لوگوں نے سوالات بھی اٹھائے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج وہ سارے تفریق ختم ہو گیا. آج پھر لوگ اپنی پسند سے دیکھ کے شادی کرتے ہیں، یا والدین کی پسند سے ہوتا ہے شادی ہوتا ہے، یا ارینج میرج یا پسند کی شادی. عمر کتنی تھی آپ کی جب آپ کو اسکول میں داخل کیا گیا؟ میں 6 سال میں مجھے داخل کیا گیا. 6 سال 5 سال ختم 6 سال. جب آپ کو اسکول میں داخل کیا گیا اس وقت کیا وہاں پہ پرائمری اسکول تھا، مڈل؟ نہیں، اس وقت ہائی اسکول تھا. اس وقت ہائی اسکول میں مجھے داخل کیا گیا. وہ 1977 آپ کا ہے نا؟ ہاں یہ بالکل، یہ 72 میں ہائی اسکول بنا تھا بالکل. اچھا، تو پھر میٹرک کب آپ نے کیا؟ یہ میں نے کیا 96 میں کیا. 1996 میں اسی اسکول سے کیا؟ نہیں، اسی اسکول سے نہیں کیا، میں نے دنیور ہائی اسکول سے کیا. اچھا، 8ویں جماعت تک وہاں پہ پڑھا؟ 8ویں جماعت تک میں نے وہاں پڑھی. ٹھیک. اور اس کے بعد آپ دنیور میں یہ ہائی اسکول یہاں پہ تھا؟ دنیور میں ہائی اسکول تھا. ادھر آیا میرا چاچا یہاں کالج میں پڑھاتا تھا، پھر مجھے اس نے اپنے ساتھ لایا. کیا چاچا کا نام بتایا آپ نے؟ یہ میں نے پہلے نام بتایا تھا، پروفیسر فرمان بیگ. فرمان بیگ صاحب. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر بہت سارے سوالات تھے کیونکہ مطلب یہ ویڈیو کے بیٹری اور وہ اسپیس بیک اپ کے حساب سے میں تھوڑا سا کنسرن ہوں، اسی لیے تھوڑا سا شارٹ کٹ مار رہا ہوں. تو یہ مجھے بتا دیجیے گا کہ میٹرک جب آپ نے 1996 میں کیا، یہ سائنس گروپ تھا آرٹس تھا؟ میرا آرٹس گروپ تھا. تو فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ نے میٹرک کیا تھا؟ بالکل فرسٹ اٹیمپٹ. میں تو فیل ہو چکا تھا اسی لیے کہہ رہا ہوں. ہاں، میں فرسٹ اٹیمپٹ میں فیل ہو کے کراچی گیا اور وہاں سے جو نا میں نے پھر یہ پاس کیا تھا. تو ہوتا رہتا ہے. ہاں، تو کوئی ایشو نہیں ہے نا. اس میں آپ کو دوبارہ ایک چانس ملتا ہے. دوبارہ چانس. پھر یہ فیل والا لفظ بھی غیر مناسب دیا ہے انہوں نے نا. ابھی بھی بدلنے کی ضرورت ہے. میں اسی لیے اس کو بتا رہا ہوں دوبارہ اثر نو جناب والا نوجوان کو کہا جائے کہ جناب والا آپ کو دوبارہ چانس ملتا ہے، کیونکہ اس کا آج کل بہت نازک ہو گئے. نہیں، میں اسی لیے یہ بتا رہا ہوں. میں دوسری میں بھی فیل ہو گیا، میں نے ہمت نہیں ہارا. میٹرک میں بھی فیل ہو گیا، ہمت نہیں ہارا. FSC میں بھی فیل ہو گیا، ہمت نہیں ہارا. پڑھا جا کے PhD لیول تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس سے کوئی وہ نہیں ہے. لیکن مجھے بتاتے کہ جب آپ کالج میں گئے، کس کالج میں آپ نے پڑھا؟ میں ڈگری کالج میں پڑھا. اچھا، یہ کس جگہ پہ ہوتا تھا؟ میں ہوتا تھا. یہ ادھر تو نہیں ہے، کیا نام تھا؟ آؤٹ سائڈ پہ قراقرم یونیورسٹی. اچھا ٹھیک ہے. تو قراقرم یونیورسٹی میں ابھی اس وقت جو ہے. اچھا، تو وہاں فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ نے FA کیا تھا؟ جی.
सब्जेक्ट्स कौन से थे आपके? मेरा उसमें मेरा जो ना सफली आ गई थी. अच्छा, तो फिर वो कौन मैं सा एब्सेंट हुआ एग्जाम के दिन ना, कोई स्लिप में मैंने और टाइम देखा, सोकर टाइम में सोए रहे? नहीं सुबह मैंने सोचा जो ना उसका वो सही तरीके से नहीं देखा, तो उस तरह से वो एब्सेंट हुआ, फिर सफली हो गई. ओके, दैट्स ग्रेट. कम से कम वो फिर आपको एक मौका मिला फिर दोबारा पढ़ने में. तो फिर इंटरमीडिएट आपने कब किया? हाँ, इंटरमीडिएट वही ना नहीं किया फिर? 98 में किया. 98 में. सब्जेक्ट्स कौन से थे आपके मखसूस इसमें ना, मतलब उससे हट के कि ये इंग्लिश उर्दू जो भी है, लेकिन जो एक उसमें ऑप्शन मेरा जोग्राफिया था और ये स्विक्स था, ये थे, इस्लामियात था. ओ, इसीलिए तो सिविक्स की तरफ आ गए आप. वो तो मदद दिया आपने उधर. सिविक्स यानी वो मतलब ये शहरियत है ना, तो सिविल राइट्स की बात. सिविल राइट्स की बात करें. ओके, तो उसके बाद फिर क्यों नहीं पढ़ा आपने? उसकी बात है क्योंकि जो है ना वो फिर मामलात कुछ हो गए घर में, फाइनेंशियल इश्यूज आ गए. वो या मतलब बस जी नहीं चाहा तो बस छोड़. नहीं, जी तो अभी भी चाह रहा है मैं पढूं. अच्छा, हाँ, अभी भी पढूं और उम्र की कैद तो नहीं है पढ़ने में? नहीं, उम्र की कैद नहीं है. अभी भी तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई, मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँ और मैं पढूं. That's great. Wow. जबरदस्त. मैं कोशिश कर रहा हूँ जबरदस्त. अभी भी ना. ओके, that's great. तो लोग जाके 70-80 साल में हाँ, जाके कोई उसमें नहीं है कि जनाब वाला वो हाँ. दिल बर्दाश्त हो ओके, गया. ये इसीलिए कि ये जो सुनने वाले हैं और आपको चाहने वाले हैं, तो उनको ये देखें, आप लोग जरा देख ले कि he is 45 right now. 1977 इनका ईयर हुआ था, but look at his determination. Still he is so much determined and firm to do his to go for his higher studies. That's great. और साथ में हमने जनाब वाला और जो है ना ये रिवायती तालीम के अलावा गैर रिवायती हमने किताबें भी पढ़ी तारीख के हवाले से. जो आप मजहबी भी स्कूल नसाब में आपको गैर रिवायती ये जो आपको तारीख है इसी नसाब में नहीं मिलेगा. जब पढ़ते इसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा. और आपको तारीख पाकिस्तान या वही तो डिस्टॉर्टेड तारीख. ये तो इसलिए अभी भी हमने जेल ने हमें बहुत कुछ पढ़ने को टाइम दिया जेल में. और हमारे मैं इसीलिए अर्ज कर रहा था ना, 12 जमात तक पढ़ना एक तरफ और जेल के जो ना पढ़ाई एक तरफ. जेल का 6 महीना या 1 महीना बोलो आप देख रहे हैं अभी इस वक्त पूरे मीडिया में लोग कितनी सांसें लेते हुए 1 महीने के बाद जेल से निकल रहे हैं. हमने 1 महीने तन्हाई गुजारी आपके सामने है ना. एक दिन भी बड़ा मुश्किल होता लोगों के लिए. तकरीबन तो जनाब वाला वो इतने दिन तो हम जनाब वाला वो संडरों में रहे, अखूबत खानों में, मुख्तलिफ जिंदानों में रहे ना. तो ये कोई जेलों में तो नहीं रहे. जेलों में थोरोली जो ना आपके जेल के लाइफ को ना उसको ऐसा एक्सप्लोर करना है. उस पर 2 क्लिप पे बने, 3 घंटे का भी बने ना, नो प्रॉब्लम, विल मेक. और बहुत इंपॉर्टेंट है उसको एक्सप्लोर करना. तो इसके बाद जरा मुझे ये बता दें, मैट्रिक किस ग्रेड से किया था आपने? मैंने मैट्रिक जनाब वाला 3rd डिवीजन में पास. मैंने भी ऐसे था कोई नहीं. और अपना FA बस इसी तरह से ही था. ठीक है, मतलब वो that doesn't count. लेकिन कहने का मकसद है कि मैं आपके चाहने वालों को ये लोग देखे सोचे कि ये कंसर्न ग्रेड से नहीं होता है. बंदे के अंदर जो एक विल होता है, एक डिटर्मिनेशन, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. आज मैं आपको वो इसका बता रहा हूँ. आज हम सुबह के टाइम में, आज की बात है, हम एक हायर सेकेंडरी स्कूल में गए 9th में. वहाँ पे रीजनल काउंसिल का प्रेसिडेंट भी आया था, कर्नल इम्तियाजुल हक भी था, सेक्रेटरी भी था. वहाँ कोई स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी, वहाँ किसी क्लास में गए. उसने पूरे क्लास से 3 सवाल पूछने के लिए कहा. कोई स्टूडेंट में जरूरत नहीं थी कि खड़ा होकर बात करे. तो फिर भी आखिर एक बच्चा खड़ा होकर उसने थोड़ी बहुत सवाल किए. तो उसने आपसे नहीं, बच्चों से. अच्छा. तो कहने का मकसद ये है कि हमारे लोगों को हौसले के साथ जब वो बात नहीं करेंगे, शर्माएंगे, उसमें हिचकिचाएंगे, तो कैसे होगा. हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए. सही. इसमें आपका इसके साथ ताल्लुक नहीं है कि आपके पास कितना आपके पास नॉलेज है. जितना भी ज्यादा हो, आपका खौफ आपके नॉलेज को दबाएगा. वो खौफ ख़त्म करना होगा और आपके पास जो भी नॉलेज है, जिस भी मैदान में, किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी जनाब वाला मुकाबले में आपको बयान करना होगा. अब बयान करने की सलाहियत आप पैदा करेंगे तो आप जीत जाएंगे. सही. अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा,
مذہبی تعلیم بھی آپ نے حاصل کی تھی بچپن میں؟ جی مذہبی تعلیم گھر میں ہی تھوڑی بہت دی تھی، اور ہم نے جیل میں بھی پڑھا. جیل کا تو وہ الگ ہے، وہ میں بتا رہا ہوں جہاں یہ ناظرین کو یہ بتانا ضروری ہے کہ قرآن کا ترجمہ کر رہے تھے جیل کے اندر بیٹھ کے شینا زبان میں. اب وہ اس پہ پھر کہا جائیں گے، لیکن یہ آپ اپنے بچپن سے اپنے اسکول لائف کالج لائف میں جو ہر گھر میں آپ کو پتہ ہے، ہر گھر میں، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر جمع خانے میں، ہر مسجد میں ریلیجیس ایجوکیشن سینٹر ہوتے تھے. شروع میں ادھر جاتے، ہم 6ٹھی جماعت تک پڑھا تھا. اچھا اس طرح تک تو ٹھیک. قرآن وغیرہ بھی بیسک قرآن؟ ہاں بیسک قرآن ہم نے جیل میں پڑھا. ٹھیک، تو بہت زبردست. تو انشاءاللہ یہ ہاں اس کے ساتھ آپ اسکاؤٹنگ میں بھی رہے؟ میں والنٹیئر میں رہا، رضاکار رہا گاؤں کا، اور والنٹیئر میں رہا میں بہت عرصہ. اچھا کتنا عرصہ؟ کوئی قریباً 15 سال تو. ماشاء اللہ. اچھا تو آخان والنٹیئر کور میں؟ ہاں ہم یہ جو رضاکار ہے گاؤں کے ان کے ساتھ تھے. نہیں ایک تو وہ رضاکار ہو گیا نا کہ جو مطلب جو والنٹیئر جو ہاں، اور اس کے ساتھ جو یہ آپ کا اسماعیلی والنٹیئر تھا اس میں گاؤں میں، اس کے ساتھ بھی ہم خدمت کرتے رہے، اور اس کے ساتھ چند سال ہم نے خدمت کیا. اس میں کیپٹن تھا عباس علی خان صاحب، کو 6 سال ان کے ساتھ ہم نے کام کیا. اوکے. تو پھر گاؤں کے جو نا کس ایل ایس او کے ساتھ تھے یا کوئی مطلب کون سا فورم تھے جس کے ساتھ والنٹیئرلی آپ کام کرتے؟ نہیں اس میں جناب والا جو اس میں ویلفیئر کے ساتھ ہم کام کرتے، سوشل ویلفیئر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہم نے اپنی تنظیمیں بنائی تھی گاؤں میں. یہ جو ایک آر ایس پی نے جو تنظیمات کا انٹروڈکشن کیا تھا وہ نہیں اس میں نہیں، ہم نے اپنے بنا کے نا وہ شناختی ترقیاتی جو ہے نا وہ تنظیم. اچھا وہ اب بھی ہے؟ نام صاحب بھی ہے. ہاں اوکے بس. اور آپ کے وہاں پہ اس کو ہم نے گلگت بلتستان جناب والا رولر سپورٹس پروگرام کے ساتھ رجسٹر بھی کیا. ڈسیبل لوگوں کے حوالے سے بھی آپ کے گاؤں میں؟ بالکل ڈسیبل لوگوں کے ساتھ وہاں پہ ایک اسپیشل سکول تھا، کریم اسپیشل سکول تھا، اس میں بورڈ میں تھا. ان کے ساتھ بھی میں کھڑا رہا. بہت ہم کوشش کر رہے تھے ڈسیبل کے لیے. میرے کزن نے سکول کھولا تھا، فید علی نے. اچھا وہ آپ کے کزن میرے تائی ابو کے بیٹے ہیں. ہم ان کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، اور بہت سارے بچے جو اس کے سکول سے بیرل کے ذریعے پڑھ رہے تھے وہ جا کر ابھی بریل کے ذریعے پڑھ رہے تھے. وہ ابھی جا کے کئی ایک جو طلبہ تھے ان میں سے ابھی یونیورسٹیوں سے فائق ہو گئے. خوش احمد تھے، وہ بہت سارے یونیورسٹی تک پہنچ گئے ابھی. ٹھیک ہے. اس سکول کے بچے، اور اس سکول کے بچے، اس سکول کا فائدہ یہ ہوا کئی جو بالکل آنکھوں کے جو معذور تھے وہ ابھی کاروبار کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اپنا دکان ڈال کے، کیبن ڈال کے گاؤں میں. اچھا کیبنز بھی؟ کیبنز قادر، غلام قادر نام ہے اس کا کیبن ہے. وہاں لوگوں کے لیے جناب سرین بناتا ہے، دودھ بیچتا ہے، بہت سارے بیج بیچتا ہے وہ. اوکے دیٹس گریٹ. تو ہم اس کو ابھی کنکلوژن کی طرف موو کر دیں گے اس کلپ کو. تو میں یہ ایک لاسٹ میں نا مطلب لاسٹ کوشچن کی طرف آتے ہوئے اس سے پہلے میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا دیکھ لیں آپ نے اس بچپن کی زندگی کو. اگرچہ آپ ابھی بھی مطلب جوان ہیں، لیکن لٹرلی آپ تو مڈل ایج میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن لگتے تو آپ پھر بھی وہی جوان. تو آپ ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ آپ اپنے انیشیل اگر آپ 45 سال کے ہیں تو پہلے 20 سال کو اگر دوسرے 20 سال کے ساتھ کمپیئر کر لیں گے تو کیا لگتا ہے کہ وہ 5 سالوں چھوڑ دیں، اس میں چلے گا آپ کی مستی موج چھوٹے بچپن میں تو اس لیول پہ شاید وہ نہ ہو، لیکن پہلے 20 سال اور دوسرے 20 سال کو کمپیئر کریں گے تو اپنی سوسائٹی کو گلگت بلتستان میں تو کیا مطلب کچھ دیکھ رہے ہیں؟ بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں، اور بہت معاملات تھے. لوگ بہت سادے تھے، بہت اتفاق میں تھے. اس وقت لوگ ایک کال ہوتی تو ہزاروں لوگ باہر نکلتے تھے. جب ہم چھوٹے تھے تو ایک بندہ کال کرتا، سارے جمع ہوتے. آج کل اتنے زیادہ جمع نہیں ہوتے. البتہ اپنے مسائل کے اوپر آج کل اپنے آپ کو مروانے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں جب بھوک لگتی ہے. اور اجتماعی طور پہ بھی اوورآل سوسائٹی میں ایک چربو ہوتا تھا، چربو بلاتا تھا تو سارے لوگ جہاں جمع ہونے کے لیے کہا گیا وہاں جمع ہوتے تھے. تو چربو کس کے اندر ہوتا تھا؟ چربو جو ہے اس وقت ترنفا کے انڈر میں ہوتا تھا. چربو ابھی بھی ہے. اس وقت اعلیٰ ترنفا جو تھا بڑا ترنفا مولادات تھا، اس کے ساتھ سلطان نصیر تھا، رحمت اللہ تھا.
تو یہ لوگ تھے. تو پھر اب جناب والا جو ہے نا لوگ پھر اس کے طریقہ کار چینج ہو گئے. اب بہت سارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے کال پہ آتے ہیں, کوئی سماجی تنظیموں کے کال پہ آتے ہیں. تو اور وہ لوگ بھی نہیں رہے اس وقت. پھر لوگوں کی جو آمدن کی ذرائع تھے وہ زراعت پر زیادہ تر منحصر تھے. ابھی وہ بدل گئے, ملازمتیں کر رہے, کاروبار کر رہے ہیں, سٹیشن پہ لوگ کم ہیں. تو یہ بھی ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا, ایک اور مطلب سوال بہت ہی زیادہ پرٹیننٹ, زیادہ موضوع جو میں بھول گیا آپ کے اس بات سے جو نا میں آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, جو آپ نے بتا دیا حمزہ اسٹیٹ کے دوران ایک حساب سے دیکھ رہے کچھ فیملیز کا آپ نے بتا دیا, کچھ سرکشی کی آپ کے فیملیز کے حوالے سے. دیٹ از سو مچ انٹرسٹنگ. آپ اپنے دادا کی بات کی, کسی دادا کے جو نا بھائی کی بات کی, پھر اپنے والد صاحب کی بات بھی کی. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہاؤ ڈیڈ اٹ بیکم سو؟ نہیں, یہ اس کو سرکشی نہیں کہیں گے, اس میں وطن کی خدمت ہے. نہیں, وطن کے لیے سرکش کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک اسٹیٹ سے, ایک آپ اس نظام سے. اب وہ جناب یہ جو پھر نظام کے اندر ظلم تھا اس کے خلاف بھی لڑ رہے تھے. ہم پھر باہر سے حملہ کے خلاف بھی لڑ رہے تھے. اس طرح جناب ہمارا جناب والا قبیلے کے بندہ شہید ہو گیا ادھر. اس میں یہ جو 1891 میں وہی میں کہہ رہا ہوں, ادھر وہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں اسٹیٹ کے اندر جو بھی بروٹیلٹیز ہوتی تھی, جو بھی مطلب ظلم ہوتے تھے, اس کے وہ ایک سٹینڈرڈ بن چکا تھا. لیکن اس کے خلاف کوئی مطلب بندہ نکلتا اور مخالفت میں اس کو سرکش کہتے تھے اس وقت نا. میں اسی لیے کہتا ہوں دس از سو مچ امپورٹنٹ کہ بھائی دیکھیں کہ بندہ جو نا اس کو مطلب یعنی ایک دم سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا وہ بیک گراؤنڈ مجھے بتا دیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. پھر یہ جو نظیم خان تھا, نظیم خان کے دور میں اس نے سب سے پہلے تو انگریزوں سے ٹھیکہ لیا یہ سلک روٹ تعمیر کرنے کے لیے. اندر کشغر تک ان کا لیے راستہ چاہیے تھا. پولی ٹریک تو تھا, اس کو ذرا خچر کا روڈ بنانا چاہتا اپنے ڈاک کے لیے. سب سے پہلے یہ کام کیا اور ان سے پیسے لیے اور عوام سے رجائی کرایا. تو اس میں ہمارے پردادا نے کہا کہ نام مدل نے, مدل نام تھا, مدل. اچھا اچھا. مدل نے کہا اس کو, دادا مدل نے کہا کہ یا راجہ بنو یا آپ ٹھیکیدار بن جاؤ, یا رابو یا ٹھیکیدار ہو. اس پہ یہ بات اس کو گوارا نہیں گزری, اس نے پھر جیلوں میں ڈالا. پھر اس کے بعد دوسری دفعہ وہ اس نے اپنی زمینوں میں آ کے رجائی کرایا ادھر اسے نواح میں. تو ہمارے لوگوں نے مل کے اس وقت قیادت جو مرکزی قائدین تھے وہاں بہادر اور جو ہے یہ بہادر تھا, دادو بہادر اور رادور برخان مرکزی قائدین تھے. یہ میون اور حسین آباد کا. پھر یہ جو اس کے ساتھ قیادت میں ہمارے پردادا تھا, سفر علی تھا, دیونند شاہ تھا, محمود تھا, اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے. اس وقت پھر ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. وہاں سے لانگ مارچ لائے گئے, لانگ مارچ لا کر یہاں 1930 میں لانگ مارچ لایا. پھر یہاں سے انگریز آیا حمزہ میں, جناب اس وقت جو کاب صاحب تھا. کتنے لوگ ہوں گے اندازہ میں اس وقت؟ کوئی 100 تو ہوں گے لوگ, 100 سے زائد ہوں گے. تو اس میں آپ کو پتہ ہے اچھا 1930 کی بات ہے, 1930 میں آ گئے. پھر اس میں جو جیلیں ہو گئی, جیلوں کے بعد سخت ترین جیلیں کاٹنے کے بعد ہمارے دادے پردادا نے اور دیگر اس کے ساتھیوں نے اکبر خان اور ان کو سوست میں قید کیا تھا, کسی کو شمشال میں, اور ہمارے جو نا دادا اور ان کو ادھر قید کیا تھا یہ کریم آباد کے قلعے کے اندر. جو زندان آپ کو ابھی دکھاتے کوئی بھی سیاح جاتا ہے تو انہی میں قید کر کے رکھا تھا. پھر اس وقت ہمارے اوپر 52 کنال زمین کا, جناب آپ کو پتہ حمزہ میں قحط الرجال ہے, اس کے برابر ہم سے جرمانے لیے گئے. کتنے کنال کا؟ 52 کنال, 52 کنالز کا, ٹروئی بگا وہ کہتے ہیں, اس کا جناب والا جرمانے لیے گئے. یعنی وہاں پہ وہ فیصلہ نہیں تھا نا, وہ آپ بات ہے ڈکٹیٹرشپ بھی ایسا نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ شخصی حکمرانی تھی. شخصی حکمرانی میں ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے اس وقت سے جو ظلم تھا, لوگوں کے سے بگاڑ لیتے تھے, لوگوں سے جناب زیادہ ٹیکسز لیتے تھے, ان کے خلاف جدوجہد کرتے رہے. اور یہ بڑے انٹرسٹنگ ہے. 1930 کے بعد پھر جناب والا آ کے 1960 میں ایک تحریک چلی, اور 1960 میں تحریک چل کے 1967 میں 1960 میں کیا تھی؟ 1960 میں بھی یہ جو اس وقت تھا جمال خان تھا. جمال خان کو کہا کہ ہمارے یہاں علاقے میں ابھی پیداوار کم ہوا,
آپ جناب یہ ہمارے علاقے کے جو داس ہیں دیگر چیزوں کو آباد کرانے کے لیے پائپ لانے میں ناکام ہو گئے، اور اس وقت جو تھے یہ جنرل اصغر خان تھا، ہمارے لوگوں سے اس وقت یہاں پہ 100 کنال میں بڑی بڑی جاگیریں ملتی تھی گلگت میں، ہر گھر سے 100 روپے نکال کے ہم نے دیا گاؤں والوں نے راجے کو، اس کا بھی جمال خان نے کمیشن کھایا، اور یہاں سے جو پائپ جہاز کے ذریعے گلگت میں اتارا، وہ جنرل اصغر خان جو چیف ایئر مارشل تھا اس نے، پھر یہاں سے ہمارے لوگوں نے رجاکی کر کے گاؤں پہنچایا، اور یہ پسن سے پہلا پائپ لایا، پسن سے 1960 میں اس وقت لایا۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ جناب والا وہ اس نے کہا کہ میں اور بھی کروں گا، اب جناب اتنے زیادہ گھر ہو گئے تھے، کوئی معاملات نہیں ہو گئے، پھر لوگوں نے وہاں اس کو کہا کہ راجے کو اب جناب تو راجگی کے جناب والا اہل نہیں ہوا، ٹیکس ابھی ہم نہیں دیتے، کیونکہ ہمارے ساتھ جو مالیہ تھا مالیہ بند کیا اس کو، کیونکہ کہا کہ ان لوگ دو قسم کے تھے، ان لوگوں نے کہا یہ ناصر آباد آپ کے راجگی سے پہلے سے وجود میں تھا، آپ نے اب تک ٹیکس لیا ہے لیکن ہمارے لیے کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا، کوئی سکول نہیں بنایا، کوئی کالج نہیں بنایا، ہمارے لیے کوئی کچھ نہیں کیا آپ نے، تو لہٰذا بند کیا۔ اس وقت تحریک چلی، وہاں پہ خشک سالی بھی آ گئی تھی، خشک سالی کے دوران عوام کو دینے کے بجائے عوام سے مزید لوٹنے کے چکر میں تھا، لوگوں نے اس کو بند کیا، بند کر کے جمال خان کو وہاں سے بھگا کے اس وقت بھی لوگوں کی لسٹیں بن گئی جیلوں میں ڈالنے کے لیے، لیکن عوام بالکل متحد ہو گئے، آج کے پی ڈی ایم کی طرح، ہاں آج کے دور میں جس طرح اس وقت لوگ متحد ہو گئے، گاؤں والے مرد عورت متحد ہو گئے، تو وہ جو جمال خان نے وہ فیصلہ ناکام کیا، پھر وہ اس طرح کے 74 میں اس کی حکومت بھی گئی، تو یہ ساری چیزیں لپیٹ لی گئیں، اور وہ عارضی حکومت 1967 میں کیا تھا؟ 1967 میں یہ خوش سالی آ گئی نا، میں بہت خوش سالی آ گئی، ٹیکس بند کیا، بس مالیہ تھا، مالیہ بند کیا۔ اب اس پہ مزید پھر ہم بات کر لیں گے۔ ایک چیز یہ کہ 1930 کا وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے نظیم خان کے دور کے، کیونکہ نظیم خان ایک اتھارٹیرین رولر ضرور رہے ہیں، لیکن ان کا جو ہے نا پھر ایک بڑا پازیٹیو کام بھی رہا ہے۔ آج مطلب جو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا گزشتہ چند دہائیوں میں ایک RSP کا جو کام تھا، تو یہ مختلف سیٹلمنٹس کو آباد کرنا، اس کے پیچھے بھی بہت سارے مطلب وہ ہے کانٹیکسٹ ہے، تو ان کو بھی پھر ایکسپلور کر لیں گے۔ اس میں ایک بات میں کلیئر کروں گا، اس میں نظیم خان نے بھی ہمارے وطن کو، سریقل کو، ان چیزوں کو جناب اندر دے کے سارا وطن تباہ کرایا، یہ شینبر ہم سے گیا ان کے نااہلی کی وجہ سے، آپ بے شک اس کے جناب والا تاریخ میں بھی سمجھتے ہوں گے، لیکن ہم اس کا کوئی اچھائی ہمارے نظر میں نہیں آتا ہے، وہ اس لیے کہ ہمارا سریقل اور ہمارا شمشاد تک کا پورا علاقہ، اس وقت بہت سارے علاقے گئے نا، اس پہ انشاءاللہ نظیم خان کے دور میں گئے، اور یہ جمال خان کے دور میں بھی دیکھو، ابھی سوس آپ جاؤ جناب 3 گھنٹے میں آگے پیرلی پہنچتے ہو، سوس میں 3 گھنٹے چلاس پہنچتے ہو، اتنا جگہ جناب اندر خنجر اب تک یہ نظیم خان کے دور میں یہ ان لوگوں نے ہمارے وطن کو کاٹا، ان کا یہ جناب یہ جو آگئے ہیں یہ گرکس سے اب تک ہمارے وطن کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گئے، قیادت اقتدار تو ہاتھ میں لیا طاقت کے ذریعے، سازش کے ذریعے، لیکن وطن کو بچا نہیں سکے، بس انشاءاللہ بچانے کے بجائے یہ جو اوش خان بھی آباد کیا، اوش خان پہ بعد میں اس کے پوتوں نے جناب والا لوگوں کو کہا یہ تو ہمارے جناب والا وہ ہے ہمارے دہقان ہے، ادھر سے اوش خان والوں کے ساتھ ان لوگوں نے مقدمہ کیا، رحیم آباد کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے مقدمہ کیا، انہوں نے تو اس طرح کیا ہے نا کوئی بالکل۔ بس تھرولی ان پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں، اس پہ بلکہ ڈسکشن نہیں ڈیبیٹ ہی ہوگا انشاءاللہ، وہ والا جو سین ہوگا۔ تو میں ابھی ایسا کر لیتا ہوں کہ 1930 کا جو میں اسی لیے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں کہ 1930 میں جو آپ کے وہاں سے ایک کیا کہہ رہے تھے لانگ مارچ، اسی طرح سے 1940 میں ایک لانگ مارچ وجال میں ہوا، اور بالخصوص خاص سے لیڈ ہوا میرے نانا کی سرکردگی میں، اور کس طرح سے جو ہے نا وہ چائنا کی طرف نکل گئے تھے، بڑا دلچسپ ہے۔ لیکن میں کیوریس ہوں کہ حاجی قدرت اللہ بیگ مرحوم نے، دادو مرحوم نے کیا مطلب 1930 والا اپنی کتاب میں ذکر کیا یا نہیں، میں اس کا جو ہے نا مطلب بڑا مطلب کیوریس ہوں۔ 1940 کا تو نہیں ہے اس میں، تو آخر میں مطلب کیونکہ یہ چیزیں میں اسی لیے ایکسپلور کر رہا تھا تاکہ آپ کی دلچسپی پالیٹکس میں اس میں آنے کے حوالے سے مجھے پتہ چلے کہ کچھ چیزیں جینس کے اندر ہے، کچھ چیزیں جو نا سوسائٹی سے جو نا وہ تمام چیز ہوتی ہے۔ آخر میں آپ اپنا وہ آپ کے سیاسی جو مطلب ایک انکلینیشن اور انیشیشن ہے اس پہ پھر نیکسٹ میں ہم آ جائیں گے، لیکن آخر میں یہ تمام کا سمرائزیشن جس طرح سے ابھی مطلب ہم سامنے مطلب لے آ چکے ہیں، اور اپنا میسیج اگر دینا چاہیں
जो भी आप देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, तो देखिए तो बिल्कुल हम बहुत छोटे थे, एक बार नारा लगा कि आर पार बिजली के बीच में चिमनी क्या। हमारे गांव में उस तरफ भी बिजली थी, इस तरफ भी थी, इस तरफ थी, हमारे गांव को बिजली नहीं दिया। ये जनाब उस वक्त जो मेंबर होते थे, ये साबिक शाही खानदान में, किसी का नाम नहीं लूँगा, जाना पड़ता है, वो मेंबर थे तो हमारे लोगों ने, तो हमारे लोगों ने वहाँ पे एक धरना दिया बहुत ज़बरदस्त मर्द औरत ने ना 1992 में, और उसमें सारे लोगों के ऊपर मुकदमात कायम किए और वो कई साल तक मुकदमात जीतते रहे हमारे बुजुर्ग। तो उसके बाद फिर हमारी दिलचस्पी बढ़ गई, फिर इस तरह गांव के दीगर मसाइल के ऊपर फिर इस तरह से होते हुए फिर हम हुंजा के फिर जीबी के मसाइल के साथ जुड़ गए। फिर अभी हम समझते हैं इस तरह फिर मुल्की जो पाकिस्तान के जो मेहनत कशों और जो है ना पेरिफेरीज के जो ना मजलूम कौमियतों के मजलूम तबक़ात के मेहनत कश तबक़ात की तहरीक के साथ हम जुड़ गए। मैं लोगों से अपील करूँगा, इन तहरीकों के साथ जुड़े बगैर, इनको समझे बगैर कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। कोई तब्दीली जनाब वाला आपकी अर्जी तब्दीली से तब्दीली नहीं आनी है। इन चीज़ों को समझ कर, नताइज समझ के ये तहरीक के लिए आप जदीद करें, ताकि आपको बर वक्त आपके बच्चों को फ़ीस के लिए किसी वेलफेयर अदारे के पीछे न जाना पड़े, किसी सेहत के लिए वेलफेयर अदारे के पीछे न जाना पड़े। जिस तरह ऐसे जनाब वाला वेलफेयर स्टेट्स हैं, सोशलिस्ट स्टेट्स हैं, ऐसा स्टेट हो, तमाम की तमाम जिम्मेदारी स्टेट को होती है। उसको समझने के लिए ऐसी तहरीकों को, लेनिन की तहरीक को, माओ ज़ेडुंग की तहरीक को, चे गेवेरा और फिडेल कास्ट्रो की तहरीक को, हो ची मिन की तहरीक को, इन तहरीकों को मुताले करने की ज़रूरत है, ताकि आगे जाके आप उस मुताले के नतीजे में ख़ुद पहुँच जाएंगे कि तब्दीली किसे कहते हैं और तब्दीली कैसे आती है और तब्दीली के लिए लोगों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत नवाजिश मोहतरम जनाब बाबाजान साहब। तो कामरेड साहब की बातों को आपने तफसील से सुना और बहुत सारे एस्पेक्ट से, ज़रूरी नहीं कि सब जो है ना इनके साथ इत्तेफाक करें, ज़रूरी नहीं है सब जो है ना इनके साथ मतलब डिसएग्री करें, लेकिन एकेडमिक टर्म में बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हम देखें। और बिलखुसूस जो उन्होंने आप लोगों को लास्ट बहुत ज़बरदस्त मैसेज दे दिया,